إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بدعات کے موضوع پر کچھ باتوں پر ہم نے غور کیا تھا اور یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اتنا زیادہ وقت بھی ہم لوگوں کے لیے کم ہو گیا کہ جتنے ٹاپکس اور جتنے موضوعات ہم نے طے کیے تھے ان میں سے تقریباً 2 ٹاپکس ہم کو چھوڑنے پڑیں گے. لیکن اس میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو 2 موضوع میں چھوڑنے والا ہوں، ایک قبول حق میں رکاوٹیں کہ کیا چیزیں ہیں، کیوں آدمی ایک حق سامنے آنے کے بعد مانتا نہیں ہے، کیا اسباب اس کے ہیں، یہ ایک ٹاپک ہے. اور دوسرا اسلامی گھر یا گھروں کی اسلامی تعمیر یا جو بھی اس تعلق سے باتیں ہیں. تو یہ 2 ٹاپکس ہیں جو ہم آج چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ مزید اس میں وضاحت چاہتے ہیں، چونکہ دوسرے مقامات پر یہ ٹاپک آلریڈی ہو چکا ہے، اس لیے آپ ویب سائٹ سے ٹاپک ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے بارے میں درس سن سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بات اس میں سے آپ کو نہیں سمجھتی ہے تو آپ اس درس میں آڈیو درس میں جو ویب سائٹ ہے islamiclectures.net اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سن سکتے ہیں. تو بہرحال میں چونکہ یہ ہماری اس پروگرام کی آخری نشست ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس میں دعوت سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اہل حق پر ڈالی ہے کہ وہ حق کی حفاظت کریں اور اس کی اشاعت کریں اور حق کے خلاف جتنی کوششیں ہیں ان سے حق کا دفاع کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں، اس کو بچائیں. اور یہ چیزیں علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں، اور یہ چیز توکل، ہمت اور جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. بعض اوقات صرف علم بھی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کے ساتھ ایک انسان میں اللہ کی ذات پر بھروسہ، دینی حمیت، دینی جذبہ اور اسی کے ساتھ حق کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اگر ہو تبھی جا کے معاملہ آگے بڑھتا ہے. ورنہ بعض اوقات زندگی میں علم ہوتا ہے، آدمی جانتا ہے، لیکن بے حسی اور بے فکری اور جمود انسان کی زندگی میں اس طرح سے چھا جاتا ہے کہ سارے علم کے باوجود دنیا میں گمراہی اور باطل کے پھیلنے کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن کوئی کوشش اس کے لیے نہیں کرتا ہے، اس کے مٹانے کے لیے یا حق کے پھیلانے کے لیے. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہے، زمین پر چل رہا ہے، وہ جانتا ہے حق کیا ہے، بدعات پنپ رہی ہیں، شرکیات زمین پر پھیل رہے ہیں، باطل کفریات پورے عالمی سطح پر پھیل رہا ہے، اور ایک مسلمان ہے جس کے پاس حق ہے، وہ اس حق کو لے کر بس چپ چاپ اپنی زندگی گزارے اور اس دین کے لیے کچھ نہ کرے. وہ بیوی کے لیے کرے، بچوں کے لیے کرے، رشتہ داروں کے لیے کچھ کرے، اپنی ذات کے لیے کرے، آفس کے دوستوں کے لیے کچھ کرے، باس کے لیے کچھ کرے، تجارت کے لیے کرے، لیکن اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کرے. تو یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے باوجود اس میں دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو. تو بہت یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم یہاں سے جب جا رہے ہیں تو ہم جانے کے بعد یہاں سے اپنی نیت کو بنا کر جائیں. اپنی نیت ہم بنائیں کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو چھٹی ملی، چلو بس بچ گئے. 3 دن بڑی مصیبت رہی، گھر پہ جانے کے بعد سانس لینے کا موقع ملا ہے تو سانس بھی لینا مشکل ہو گیا تھا.
کہ یہاں بیٹھے تو درس، وہاں بیٹھے درس، پیچھے ہی چھوڑ نہیں رہتے. تو آدمی ایسا نہیں سوچے کہ بس چلو یہ ایک یعنی سال میں کبھی آ گئے پروگرام اٹینڈ کر لیا اب جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک تربیت تھی، یہ احساس دلانے کے لیے یہ درست ہے، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے درست ہے. اب آپ کو جا کر سوچنا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے آپ اپنے ماحول میں کیسے اس کو اپلائی کرو گے. آپ زندگی بھر کے لیے ایک آدمی کو نیت بنانا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے آخری سانس تک جتنا کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا. یہ ہم کو نیت یہاں سے بنا کے جانا ہے. اور جانے کے بعد ہم ایسا نہیں ہو کہ 4 دن تک ہمارا پاور رہے، اس کے بعد انشاءاللہ کا الف غائب ہو جائے، ہم ایک دم ڈاؤن ہو جائیں، پھر سے ہم واپس لگ جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا ہے ہم کو، یعنی اتنا جو ہے کم ہمت ہم کو نہیں ہونا ہے. ہم یہاں سے پکے ارادے کے ساتھ جائیں کہ ہم زندگی بھر دعوت دین کے لیے جو بھی قربانی پیش آئے گی اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے. یہ بھی نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ کے کام دھندے چھوڑ دیا، دعوت میں لگا، گھر بولیں گے جب سے 3 دن میں گیا ہے آئندہ اس کو جانے مت دو، اس کا کیا حال ہو گیا ہے، گڑبڑ ہوا کچھ تو ذہن اس کا خراب ہو گیا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہو. دنیا کے کام کریں، گھر والوں کی ذمہ داریاں ادا کریں، سب پڑھائی والے پڑھائی کریں، جاب والے جاب کریں، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس سے اچھا کریں جیسا پہلے کرتے تھے، لیکن دین کی دعوت، دین کے لیے کوشش پہلے سے زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں داعی کے لیے کن چیزوں کا یاد رکھنا ضروری ہے. ہم بہت سارے لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت میں ایسے طریقے سے دعوت دیتے ہیں جس سے نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے اس کے اسباب ہیں. اس لیے کہ صحیح ڈھنگ سے اگر حق بات کو پیش نہ کیا جائے نتائج الٹے آتے ہیں. ایک صحیح چیز اگر غلط طریقے سے کی جائے تو اس کا ریاکشن بھی غلط ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ حق کو حق کے طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ نتیجہ بھی کیا ہو، اچھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں داعی کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، علم کے ساتھ عمل. علم کے ساتھ عمل. اگر عمل نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں آدمی کرے، لوگوں کے دلوں میں عظمت کی بجائے اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے. ہماری دعوت کی عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے اور ہماری ذات کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات دعوت کے لیے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ایک آدمی دین کے لیے، اپنے منہج کے لیے غلط نمونہ نہ بنے، واقعی وہ عمل کرنے والا ہو، اور عمل بہت اچھی دعوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو. تم کو عقل نہیں ہے کیا؟ تم غور نہیں کرتے کیا؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ایک آدمی علم رکھنے کے باوجود، اگر دوسروں کو دعوت دینے کے باوجود اگر خود عمل نہ کرے تو اس آدمی کا شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جو بے عقل لوگ ہیں. کیونکہ واقعی عقل مند وہ آدمی ہے جو دوسروں کو جہنم سے بچانے سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. جو دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے اور اپنے آپ کو جہنم میں پھینکے، ایسا آدمی عقل والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی علم کے ساتھ عمل کرے، اس لیے کہ علم ہماری دعوت کی جان ہوتی ہے، ورنہ جو آدمی عمل نہیں کرتا ہے اس کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا، اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے ان میں ایک بھلائی کی تاکید کرنے والا، برائی سے روکنے والا بھی ہوگا. میں وقت کی قلت کی وجہ سے سرسری طور پر یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو دوسری بات، آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں بغیر تیاری کے کسی سے بات نہ کریں. چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ کسی سے ڈسکشن ہو، چاہے وہ کسی کی ملاقات، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے ٹاپک پہ آپ کو بات کرنا ہے، آپ علمی مواد جمع کر لیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اکثر اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے. اپنے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور تیاری پوری کرنا ہے. تیاری پوری کرنا ہے. جیسے کسی موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کسی غلط فرقے کے آدمی سے ملنا چاہتے ہیں، جن باتوں پر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ساری دلیلیں آپ ایک ساتھ جمع کر کے رکھیں، نوٹ کر کے رکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے سامنے رکھنا ہے. ٹاپکس طے کر لیں اپنے، اسی کے ساتھ اس ٹاپک کے ضمن میں جتنی دلیلیں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں
ان کے ریفرنسز پیج نمبر سب لکھ کے رکھیں، تاکہ عین وقت پر آپ بیٹھ کے پیج ڈھونڈ رہے مل رہا ہی نہیں. اب وہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہ تو جھوٹ بولتا ہے، شاید اس کو مل رہا نہیں ہے، اور اگر 2 لوگوں کو ساتھ میں لے کر آئے گا دیکھے گا کہ صرف ڈھونڈ رہا ہے، اس کو مل رہا نہیں، اور اکثر ایسے وقت میں نہیں ملتا ہے. تو وہ کیا سمجھے گا، اور بعض والوں کو کیا بتائے گا، ناٹک کر رہا ہے، ڈھونڈنے کا ملنے والا نہیں ہے اس کو، یہ خالی دعویٰ کر دیا اس نے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. اور اگر نہیں ملے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ صرف باتیں کرتے دلیل نہیں دیتے. ساری دلیلیں لکھ کے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگ کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا دفاع کے سامان کا انتظام کر لو، اپنے ڈیفنس کے لیے تیاری کر لو کہ حق کو آپ بچانا چاہتے ہو، حق کے لیے آپ لڑ رہے ہو، آپ اپنی پوری تیاری کر لو. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی جس معاملے میں گفتگو کرنا چاہیں پہلے دلائل جمع کر لیں. آپ اگر 10 کتابوں سے حوالہ دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، وہ 10 کتابیں ایک ساتھ جمع کر لیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو کتابیں نہیں مل رہی، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پہلے سے تیاری کریں. نمبر 3 جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا احترام کریں، چاہے وہ کم علم والا ہو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں 2-4 جملوں کے بعد کہ جو سامنے والا ہے اس کو علم نہیں ہے زیادہ، تو ہم گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا انسلٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. جس سے ہم بات کر رہے ہیں اگرچہ وہ ان پڑھ ہو، اگرچہ اس کو زیادہ معلومات نہیں ہو، آپ یہ سوچیں کہ میرا کام اس کو ہرانا نہیں ہے، میرا کام اس کو دین سمجھانا ہے، میرا کام اس کو دین سمجھانا ہے. اور کسی کی بے عزتی کرنے سے وہ ہارتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. کسی کو ہرانا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کی بے عزتی کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو بے عزتی ہم کسی کی نہیں کریں اور دل میں ہرانے کا جذبہ بھی نہیں رکھیں، سمجھانے کا جذبہ رکھیں. اس سے اخلاق پر فرق پڑتا ہے، جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے ویسے اخلاق اس کے بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. کوئی آپ کے گھر پر آیا دین کی بات کرنے کے لیے، آپ کیا کریں، اس کا اکرام کریں، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، آپ اس کو پانی پیش کریں، اگر دھوپ میں آیا ہے تو اس کے لیے چائے کا انتظام کریں، آپ اس کے لیے اخلاق، اس کو کچھ بچھائیں، بیٹھنے کے لیے صحیح جگہ بنائیں اس کی، آپ اس سے بات صحیح ڈھنگ سے کریں. تو یہ کیا ہے، مہمان کا اکرام کرنا. خصوصاً ایسا آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے جو کسی قوم میں بڑا مانا جاتا ہے تو یہ اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے کوئی کسی کے عالم کو لے کے آپ کے گھر پہ آئے، اب آپ اس عالم کو انسلٹ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ میں تو کسی کو گنتا نہیں ہوں. وہ آدمی جو اس عالم کو لایا ہے وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا انسلٹ کیا ہے، اس کے اپنے بڑے کا آپ نے انسلٹ کیا، وہ کبھی آپ کی بات کو نہیں سنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کسی قوم کا بڑا شریف آدمی، عزت دار آدمی جب آپ کے پاس آئے، تمہارے پاس آئے، تو تم اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو. تو جو آپ کے پاس دعوت کے لیے آتے ہیں آپ ان کا اکرام کریں. ہماری مسجد میں کوئی آئے، ہمارے گھر پر کوئی آئے، ہم اس کا اکرام کریں. نمبر 4 بغیر دلیل کے بات نہ کریں. کچھ بھی بول دیا، سامنے نے پوچھا ٹھیک ہے دلیل، تو اب دلیل اس کے پاس نہیں ہے، بول تو دیا، اب یا تو جھوٹ بولے گا یا پھر بات کو گھمائے گا یا پھر کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا کہ دلیل دینے کی نوبت نہیں آئے. ایسا نہیں کرے، ایسے جملہ ہی کیوں بولے آدمی خام خواہ. آدمی جو بولنے سے پہلے کم سے کم منیمم ایک بار سوچے. کم سے کم کتنی بار سوچنا چاہیے؟ جو بے سوچے سمجھے بات کرے گا وہ پھنسے گا، جو سوچ کے بات کرے گا کہ یہ بولنا مناسب ہے نہیں ہے، وہ آدمی ہمیشہ دعوت میں کامیاب رہے گا. اس لیے وہ بات کریں جس کی آپ دلیل دے سکتے ہیں، چاہے کتاب سے ہو چاہے یادداشت سے ہو. وہ بات نہ کریں جس کی دلیل آپ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہیں ہے، ایسی بات مت بیان کر جس کا تجھ کو علم نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. جب اختلاف ہو اور دعویٰ کرنے والا دلیل پیش نہ کرے تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے. اس لیے دلیل کے بغیر بات نہ کریں. نمبر 5 گفتگو میں لوگوں کے مزاج کی رعایت کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر عقلیت غالب ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جذباتیت غالب ہوتی ہے. آپ جیسا آدمی ہیں اس کے حساب سے اللہ کے دین کو پیش کریں، دین میں تبدیلی نہ کریں.
وہی بات پیش کریں، لیکن سننے والے کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کے سامنے بات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہیں پر ایسے انداز میں بات کی ہے، ایسے انداز میں کلام کیا ہے کہ جو عقل کے اعتبار سے دلیل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے ان میں فساد ہو جاتا ہے، ان میں آپس میں لڑ کر یہ معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے عقلی دلیل دی ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا ہے۔ تو کائنات میں نظام کا ہونا خود بتا رہا ہے کہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بھی متاثر کرنے کے لیے آیات نازل کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے غافل کر دیا، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا اور تیرے اندر توازن قائم کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈال دیا۔ اللہ سے کیا چیز ہے تجھ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تو؟ یہ کیا ہے؟ آدمی کے جذبات کو، اس کے دل کو نرم کرنے کا انداز ہے۔ تو آپ اپنی گفتگو میں عقلی اعتبار سے بھی دلیل پیش کریں کہ سامنے والے کی سوچ اس کو قبول کریں، اور آپ اس کو ایسے انداز میں بھی گفتگو کریں کہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ آپ حق کو پیش کریں، حق اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اس کی سمجھ میں آ جائے ہاں یہ حق ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے جذبات کو بھی جھنجھوڑیں، تاکہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہو نفع نقصان کا تو اس کے جذبات اس کو آپ ایسے ابھاریں کہ دیکھ سمجھ میں تو آ گیا ہے، اگر نہیں مانے گا آخرت میں کیا کرے گا۔ تو اس کو اس طرح سے جذبات بھی اس کے ابھاریں۔ نمبر 6، دعوت دینے میں اپنے آپ کو ہادی نہ تسلیم کریں۔ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ ہدایت دینے والا میں ہوں۔ عقیدہ کیا رکھیں؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی بات کو زبردستی لوگوں کے دلوں میں ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل میں داخل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اپنی بات پیش کریں، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اللہ چاہے گا نہیں دے گا۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی ڈیوٹی منوانے کی بنا لیتے ہیں۔ ہمارا کام پہنچانا اور سمجھانا ہے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے۔ کوئی نہیں مانتا ہے اس کا نقصان ہے، کوئی مانتا ہے اس کا فائدہ ہے، اس کی فکر ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن اتنی فکر ہونا کہ زبردستی اس کو منوانے لگے، اس کا پیچھا ہی پکڑ لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون لوگ ہیں۔ تو ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اس کو اپنے ذمے نہ لیں، اپنے ذمے دعوت لیں۔ نمبر 7، جلد بازی سے پرہیز کریں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آدمی فوراً سامنے ہی مان لے اور کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ بھی کرے کہ ہاں میں اب تک غلط تھا۔ آپ ٹائم دیجئے۔ آپ زمین میں بو دیا آپ نے کچھ اور آپ چاہتے ہیں ابھی نکلنا چاہیے، میں بویا اتنی محنت سے، پھر اتنا رکے گا کون؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آپ نے بونے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے، بارش ہوگی، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے فصل ہوگے گی، اس کے بعد اس میں اناج آئے گا۔ تو کسان کو ٹائم لگتا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، چھوڑ دیں۔ اب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کو جب چاہے ہدایت دے۔ آپ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کریں، انتظار کی عادت ڈالیے۔ ہمارے پاس انتظار نہیں ہوتا ہے، ہم ایک دو بار کسی کو سمجھا دیتے ہیں، اس کے بعد کافر بولنا شروع کر دیتے اس کو، ہے کہ نہیں؟ بہت جلدی ہوتی ہے ہم لوگوں کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دعوت دیتے رہے، پھر حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کتنی دیر سے مسلمان ہوئے ہیں، کیا دھلائی کرتے تھے مسلمانوں کی، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر اسلام کے لیے ایک دم دیوار بن گئے۔ تو ایک آدمی کبھی ٹائم لگاتا ہے آنے میں، لیکن وہ آنے کے بعد مضبوط ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک دو بار ٹرائی کرتے، نہیں آیا، اس کے ساتھ بد اخلاقی شروع کر دیتے، آنے والا بھی نہیں آتا۔ انتظار کیجئے، اس کو مہلت دیجئے، اس کو ٹائم دیجئے۔ ہر آدمی کے پرابلمز آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی کے اپنے الگ پرابلم ہوتے ہیں۔ کوئی آنے میں جلدی کرتا ہے، کوئی دیر کرتا ہے، کوئی آ کے جاتا بھی ہے، کوئی جا کے آتا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ ٹائم دیں لوگوں کو۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے کتنا سوچا، صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے غلط ہے، پھر آئے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ڈنڈے سے منوانا شروع کر دیتے ہیں، خصوصاً گھر میں کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے ہیں۔ اب گھر والے نہیں مانتے ہیں، گھر میں دھوم مچانا شروع کر دے، سب کی ناک میں دم،
تو گھر والے بولتے جب سے وہاں جانا شروع کیا ہے ایسے ہی کرنا شروع کیا ہے، وہاں جانا ہی بند کر دو اس کا۔ تو اس کے لیے صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کیجئے اے نبی، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم بڑے مرتبے والے پختہ ارادوں والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان لوگوں کے لیے مخالفین کے لیے جلدی مت مچائیے، ان کے لیے جلدی مت کیجیے کہ فوراً آدمی ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، فوراً کفر کے فتوے دینے لگے، یا کہنے لگے اللہ کتنی محنت کر رہا کچھ رزلٹ دے رہا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں کریں، صبر کریں، ٹائم لیں، ٹائم دیں۔ نمبر 8، اختلافی مسائل سے پہلے ایسی گفتگو کریں کہ کم سے کم بات پہلے ہی مرحلے میں ختم نہ ہو، بلکہ بیس بنائیں اور اس کے بعد بات کریں۔ مثلا کوئی آدمی بدعات میں پڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بھائی سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھپایا؟ وہ کہے گا نہیں۔ سب کچھ بتا دیا؟ ہاں۔ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب نیکی ہے؟ ہاں۔ اور کوئی نیکی آپ نے چھپائی؟ نہیں۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی چیز دین میں ہو۔ وہ کہے گا ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب ہم جو کر رہے ہیں اگر یہ نیکی ہوتی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی ہوتی؟ ضرور کی ہوتی۔ تو پھر آپ نے نہیں کی تو پھر کیسے صحیح ہوا؟ یا تو آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم کو زیادہ معلوم، ایسا ہے؟ بولے گا نہیں۔ پھر آپ نے نہیں کیا موقع ہونے کے باوجود، تو یہ دین نہیں ہے یا ہے؟ بولے گا نہیں ہے۔ دین کامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ یہ ایکسٹرا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایکسٹرا ہے، تو پھر یہ دین نہیں ہے۔ بیس بنا کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بتائیں، اوپر سے سیدھا نیچے نہیں پھینکے اس کو، یہ نیچے سے سیدھا اوپر چھت پہ سیڑھیوں سے اس کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چیزیں سمجھاتے چلے جائیں کہ ہر پچھلی چیز اگلی چیز کے لیے سمجھانے والی ہو۔ ہم کو سمجھانا آتا نہیں ہے، لیکن جب ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو قصوروار قرار دیتے ہیں، اپنے قصور پہ کبھی غور نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں تو ضروری نہیں اس کا قصور ہو، ہمارا بھی تو قصور ہو سکتا ہے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں۔ تو پہلے متفق علیہ بات سے شروع کریں اور اس کے بعد میں اس کو سمجھائیں۔ مثلا کسی کے گلے میں تعویذ ہے، فوراً آپ کہیں اے کافر ادھر پکڑ کے کھینچ، اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ آپ کو پہلے پٹائی شروع کر دے گا، آپ کی بات کچھ نہیں، خاموشی سے پٹائی کرے گا۔ آپ مانے گا بات کو؟ آپ ایسا کریں کیسا مانے گا؟ یا کسی کو آپ کہیں جہنم میں کب تک جائے گا، جہنم کے راستہ چھوڑ، صراط مستقیم پہ آ جا، ہمارے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ جا، کیسا مانے گا آدمی؟ ایک دم ڈائریکٹ اخلاق کے ساتھ میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بات سمجھائیں۔ جو چیزیں وہ آلریڈی مانتا ہے، وہ نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، جو وہ مانتا ہے اس سے آپ بات شروع کریں، اس کو وہاں تک لے جائیں جو اس کی سمجھ میں اب نہیں آ رہی اس لیے نہیں مانتا ہے، تو جہاں سے وہ مانتا ہے وہاں سے نہیں مانتا ہے کی طرف لے جائیں۔ ڈائریکٹ انکار، فتویٰ، کفر یہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں اس کو نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی بلاتے وقت میں کیسا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی چیز کی طرف آؤ جو تم میں ہم میں مشترک ہے، کامن ہے۔ اسی طرح سے سخت الفاظ سے گفتگو سے پرہیز کریں، بہت سخت باتیں کرنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کرو۔ تو فرعون سے برا تو نہیں، بیچارہ مسلمان ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، آخرت کو، اسلام کو، قرآن کو مانتا ہے، تو فرعون سے ڈینجر تو نہیں ہے، اور آپ فرعون سے بہتر تو آپ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے شریف انسان، اتنے اعلیٰ درجے کے انسان، ان کو اتنے ہائی لیول کے انسان کو اللہ نے بھیجا کس کے پاس؟ فرعون جیسے بدتمیز انسان کے پاس، اور اس کے سامنے انہوں نے دعوت پیش کی۔ اللہ نے کس کو سمجھایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فَقُولَ لَهُ، تم دونوں اس سے کیسی بات کرنا؟ نرم بات کرنا۔ تو ہم لوگوں سے نرم بات کریں۔ نرم بات انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، سخت بات سے انسان الفاظ کی بجائے انداز پر زیادہ غور کرتا ہے۔ آپ سختی سے بات کرو، اس کے بعد ذہن میں یہ چلتی یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، وہ آپ کی بات پر دھیان نہیں دے گا، آپ کے انداز گفتگو پر دھیان دے گا، وہ اپنا انسلٹ ہوتا ہوا محسوس کرے گا، آپ کا دشمن بن جائے گا۔ نرمی سے بات کریں۔ نمبر 10، کوئی آپ کا انکار کرتا ہے، صبر کیجئے۔ آپ کا انسلٹ کوئی کرتا ہے، اکثر اوقات ہم کو غصہ نہیں ماننے کا کم آتا ہے، میری نہیں مان رہا اس کا زیادہ آتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اکثر اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں،
اور یہ نہیں مان رہا ہے، اس پر زیادہ ناراضگی نہیں ہوتی ہے. ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ میں پیش کر رہا ہوں اور پھر بھی میری بات نہیں مان رہا ہے. تو یہ بیماری جو ہے اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ آدمی بعض اوقات خود بیمار ہوتا ہے، دوسروں کا علاج کرنے لگتا ہے. ہم اپنے مرض کے پہلے معالج ہوں، ہم یہ سوچیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، تو ہمارے لیے بعض اوقات دوسرا ہم کو پیش کرتا، ہم کو بھی ماننا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی آدمی ہے، اس کے سامنے ہم نے بات پیش کی، وہ بولتا ٹھہرو تھوڑا سوچ کے بولوں گا. بولے اللہ رسول کی بات کے بعد سوچنا، کافر بنا دیتا اس کو. لیکن وہ اگر دلیل لے کے آئے مولوی کے پاس سے، اس کو دے تو بولے دیکھیں گے. اب وہ بھی تو بول سکتا ہے کیا دیکھیں گے، حدیث ہے کہ نہیں ہے. اب تم کیا دیکھو گے، تم بھی کافر. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسا ہم وقت چاہتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم جائیں گے مولوی صاحب کے پاس، چیک کریں گے، دیکھو یہ حدیث دیا صحیح ہے کہ ضعیف ہے. ویسا وہ بھی تو تحقیق کرے گا. تو ہم صبر سے کام لیں، اور کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کے اوپر فتوی نہ لگائیں اور اس کی بے عزتی نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا جا چکا ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے اس انکار پر جو ان کا انکار کیا گیا صبر کیا. وَأُوذُوا، اور ان کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. تو صبر کے بعد مدد ہوتی ہے. اللہ کی مدد کس کے بعد ہوتی ہے؟ صبر کے بعد ہوتی ہے. ہم صبر بعض اوقات نہیں کرتے، اس لیے اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں، آپ مطالعہ کریں گے اس کو تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ اور بھی چیزیں ہیں جو ذمہ داران آپ کے سامنے رکھنے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں پر جو ہم نے قرآن و سنت کی سنی، ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں. اور اللہ اس بات کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں کہ ہم اپنے علاقوں میں جا کر اللہ کے دین کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور صحیح ڈھنگ سے علماء کی تربیت اور رہبری میں رہ کر اتحاد کو قائم کرتے ہوئے، خود عمل کرتے ہوئے ہم دین کی دعوت دینے والے بنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.